اچھا چلیے عامر بھائی، میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اسلام کا جو ہے بت پرستی کے اوپر ایک ویو پوائنٹ ہے نا، ہے نا. بالکل بالکل. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بولتے ہو بت پرستی ایسی ہوتی ہے اور یہ غلط ہے، تو یہ آپ کا ویو پوائنٹ آپ کا ہے نا. تو میں ایک سناتنی ہوتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، آپ کا جو اودھارنا ہے، یعنی کہ آپ کا جو کنسپشن ہے مورتی پوجا کا، وہ سیم نہیں ہے جو ہمارا جو سناتنی کا مورتی پوجا کا ہے. اسی لیے آپ بالکل کہہ میں سکتے کہہ ہیں. سکتا ہوں، بالکل کہہ سکتا ہوں، جیسے میں بتاتا ہوں، سمپل چیز ہے. یہ ایک بہت بڑی اودھارنا مطلب غلط ہے، کیونکہ یہ ہے کہ اگر مورتی کو توڑ دینے سے جو ان کے معبود ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. وہ بہت سمپل سی چیز ہے کہ وہ لوگ مطلب کہتے ہیں نا ہم اسلام یہ میں نہیں کہ کہتے. ہم نہیں یہ کہتے. آپ مورتی کو کیوں پوجتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو نہ آپ کا نقصان کر سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے. بالکل آپ کے بالکل یہ ہم معبود کہتے جو ہیں. ہے نا، بالکل یہ کہتے ہیں ہم نا. کہتے ہیں. تو بالکل پرشن یہ کہتے ہیں. اٹھتا ہے کہ کیا سناتنیوں کیا مورتی کو مانتے ہیں کہ وہ ان کا فائدہ یا نقصان نفع کر سکتا ہے، کہ کچھ اور ہے اس میں؟ زبردست زبردست. ادھر رکیے گا. زبردست پوائنٹ آ گیا. یعنی ہماری طرف سے یہ آرگومنٹ آتا ہے کہ یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، اپنا فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، تم ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہم ان سے مانگتے ہیں یا ہم کسی اور فلسفی کو تو ہم وہاں پوچھتے ہیں، ہم وہاں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگر کنسنٹریشن کے لیے، فوکس کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، تو اس مورتی کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، جب وہ ڈائریکٹ پرارتھنا ہو سکتی ہے، تو مورتی بنانے کی ضرورت کیا؟ یہ کنفیوژن کیوں؟ نہیں، کنفیوژن نہیں ہے اس میں، کنفیوژن نہیں ہے. وٹ از لائک دس، فار ایگزامپل میرے پاس ایک مورتی ہے اور مورتی سے ہم نہیں پوچھتے، ہم مورتی کے اندر جو ہے اس کے اندر نفس ڈالتے ہیں. جیسے یہی تو بہت بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کو یا جو ابراہمک ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے پتا کہ ہے، مورتی ایک میں نے پتھر سنا ہوتی ہوا ہے، یہ. اس کے اندر پران پرتشٹھا ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا پران ڈالتے ہیں. پران کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جسے نفس کہہ سکتے ہیں، نور کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نفس اس کے اندر ڈالتے ہیں، منتروں سے اچارن کر کے. سب سے پہلے اس کے اندر اس جو دیوی دیوتا کی نفس ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اس دیوی دیوتا کی مورتی کو جب سامنے رہتی ہے تو پھر ہم اس کا دھیان کر کے اس نفس کو جو ہے ہم کے تھرو ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم کو یہ چیز دیں یا یہ چیز نہ دیں. اب رکیے گا، تو اب ہم رکیے گا، مورتی میں سے سمجھ نہیں، گیا. اب مورتی توڑنے سے، سنیے میں تھوڑا سا بولتا ہوں، مورتی توڑنے سے نفس نہیں مرتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اگر یہ لگتا ہے کہ مورتی توڑنے سے وہ ہمارا معبود جو ہے وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک غلط اودھارنا ہے. تو سنیں، یہ کوئی مسلمان بھی نہیں کہتا کہ آپ کا معبود نہیں، ایسے نہیں کہتے وہ. ٹھیک ہے، سنیے گا ذرا. اب فرق ہے، پتہ نہیں کسی مسلمان نے کہہ دیا ہوگا، آپ نے سارے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. اب ذرا سنیں، زیادہ تر بھی مسلمانوں کو اون نہیں کرتے. اچھا، وہ دیوی دیوتا کی پران آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آ جاتے ہوں گے. سوال یہ ہے، اس چیز کی ضرورت کیوں جب ایک مہا شکتی شالی، ایک سرو شکتیمان، ٹھیک ہے، ایک ایشور موجود ہے جس سے ہم ڈائریکٹ بات لنک کر سکتے ہیں، نہیں ہوتی ڈائریکٹ ہے. بات کر سکتے ہیں، نہیں ہوتی. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے اسلام میں تو آپ تو ایشور کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ کس آپ میں؟ کا ایشور جو ہے وہ نبیوں کے تھرو آپ کو بات کہتا نہیں ہے. نہیں، ایک تو منٹ نہیں، کیا اسلام میں کیا ہے ہم اللہ کے ساتھ بات نہیں کر اسلام سکتے؟ میں آپ کا اللہ جو ہے وہ نبیوں کے تھرو میسج بھیجتا ہے، وہ فرق ڈائریکٹلی سمجھے آپ سے بات ہیں؟ نہیں او کرتا. ہو، زبردست زبردست. وید کن کو دیے گئے تھے؟ نہیں، وید تو ٹھیک ہے، ریشیوں کو آئے تھے. ہاں، زبردست بھائی، یہ فرق ہے. سمپل نہیں فارمولا ٹھیک ہو گیا. اب سنیں، ایک منٹ رکیے گا، نہیں، کیونکہ آپ کو غلط فہمی ہے، اس کو کلیئر کرنے دیں. بتائیے کلیئر. جس طرح وید رشیوں کے دوارا دیے گئے، ڈائریکٹ کسی آپ کو نہیں دیے گئے، عامر کو نہیں دیے گئے، کسی سادھارن سناتنی کو نہیں دیے گئے، اسی طریقے سے خاص ڈیوٹی ہوتی ہے جو ایشور ان مہاتماؤں کو دیتے ہیں جو آتمائیں اس کا بار سہن کر سکیں، کیونکہ اس کے لیے گھنی تپسیا، گھنی جو کٹھن جو ہے نا کشٹ اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ گیان آپ کو پراپت ہوتا ہے. ادروائز تو کوئی شلاش بھائی، اگر تو کوئی بھی میرے جیسا بندہ بھی اٹھ کے کہے گا ایشور مجھے بھی وید چاہیے، مجھے بھی چاہیے، وہ کہے گا کہ جا کام کر. سمجھ میں آگے میں آپ کو وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آپ کے یہاں جو نبیوں کا جو حساب کتاب ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایشور اللہ جو ہے وہ نبی بنا کر کے بھیجتا ہے، لیکن ہمارے سناتنیوں میں یہ نہیں ہے. اور آپ اصل میں کیا ہے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. بنا کے میری بات سن لیجیے، سمجھ لیجیے میری بات. میری بات سنیں. میں جہاں پوری میں بات کر لوں، سناتن اس کے کے بعد پوری میں بات کر جہاں لوں، نہیں پھر آپ میری غلط بات سمجھ لیجیے گا. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے میں جو بول رہا ہوں.
بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. چلیں کر لیں غلط بول رہے ہیں, کر لیں غلط ہی بول رہے ہیں. کوئی بات نہیں, غلط مجھے آپ صحیح کر دیجیے گا بعد میں, آپ مجھے صحیح کر دیجیے گا. آپ سن لیجیے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ابھی نبیوں کے چکر میں پھنس چکے ہیں. وہ اس لیے پھنس چکے ہیں, اور وہ اس لیے پھنس چکے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے ہر ایک منشیہ جو ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اور میں بھی ہوں, وہ ایک نبی بننے کے قابل ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا اسپیشل کیٹیگری نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے اوپر سے ہی نیچے آئے گا. وہ ہمارے ہاں یہی بہت بڑی چیز ہے کہ ہر ایک منشیہ جو ہے وہ سادھنا کر کے, وہ تپسیا کر کے رشی بن سکتا ہے. اور جیسے رشی بن سکتا ہے اس کو وہ جائے تو ڈائریکٹلی جو ہے اللہ یا ایشور سے, پرمیشور سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ثابت کر سکتا ہے. لیکن آپ کے یہاں کیا ہے کہ آپ لوگ پھنس چکے ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں انتم نبی آپ کا ہے, لاسٹ خط. آپ پھنس چکے ہیں اس لیے کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے پھنس چکے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے والا نہیں آنے والا ہے سوائے مہدی کے, اور وہی تبھی آئے گا جب سب کچھ ختم ہونے والا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر ایک جنریشن میں ایک نبی آ سکتا ہے. ہمارے یہاں ہر ایک بندہ جو ہے وہ تپسیا کر کے نبی بن سکتا ہے. چلیے بتائیے. مکمل ہو گئی جی. اب آپ کی غلطی نکلنے لگی ہے. اب مجھے یہ کہا نا کہ مجھے نہیں پتا, تو میں آپ سے سلام کر لوں گا, کیونکہ آپ نے جتنا لمبا بھاشن ادھر پروچن دیا ہے نا, وہ سارا غلط دیا ہے. نبی کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ بتائیے. نبی کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ نبی کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ میسج دیتا ہے نا. وہ پھر غلط, مطلب فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے, میسج دیتا ہے. کدھر لکھا ہے؟ نہیں فیوچر نہیں, نبی کا اسٹیٹس پوچھ رہا ہوں. اسٹیٹس ہے وہ ایک اللہ کے بارے میں, یا آپ کے جو ایشور ہے آپ کے جو بھی ہیں ان کے بارے میں, گاڈ کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ تو میں بھی بتا رہا ہوں, جی ہاں وہ تو میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. ہاں تو بتائیے نا کیا ہے. ہاں آپ کو پتا, ابھی بولیں کہ نہیں پتا مجھے, یہ بولیں. نہیں, مجھے جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ مجھے بتائیے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے. سمجھ میں آنے کے لیے کوئی بیس ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ میں سناتن دھرم کے بارے میں کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہوں, نہیں مجھے بتا دیجیے, اگر غلطی ہے تو بتا دیجیے. تو جب بتانے لگ, اسی لیے روک رہا تھا اس وقت. آپ کہہ رہے تھے میری بڑی انپورٹنٹ بات ذرا مکمل کر لیں دیجیے گا, بعد میں ٹھیک کیجیے گا. اسی لیے میں روک رہا تھا کہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ غلط چیز کہنے سے بہتر یہ آپ پہلے سن لیں, کیونکہ میں نے بعد میں آپ سے پوچھنا ہے. ابھی ایک سوال پوچھ لیا, ابھی دوسرا پوچھنے لگا ہوں تاکہ میں کنفرم کر لوں. آپ کو پتا, آپ نے ایک جملہ بولا کہ آپ کے لیے نبی آنے کے لیے پہلے اللہ بنا کے بھیجتا ہے, اوپر سے بھیجتا ہے. یہ کس جگہ پہ لکھا ہے کہ آسمان سے نبی اترتا ہے؟ نہیں, اترتا نہیں ہے. ہاں کدھر لکھا ہے؟ اوپر سے آتا نہیں ہے. وہ انسانوں میں سے ہی نبوت اس کو ملتی ہے, لیکن اللہ جو ہے آپ نبوت دیتا ہے. ہاں نہیں دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا اوپر سے آتا ہے, اس کا مطلب ہے اوپر سے تو نہیں نہ آتا, نیچے ہی ہوتا ہے. نہیں, بہت سارے نبی ایسے ہیں جو کہ جیسے کہ جیسس ہیں, ان کو تو پھونک مار کر کے جو ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں, شرمگاہ میں پھونک مار کر کے اس میں ڈالی ہے نا. وہ بھی پوچھوں گا نا, شرمگاہ کا پوچھوں گا آپ سے, پوچھوں گا نا شرمگاہ کا, وہ بھی آپ کو حوالہ نہیں بتا کہ وہ شرمگاہ میں پھونک ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ اس پہ ابھی پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ میں بھی اسی لیے روک رہا تھا آپ سے. سمپل, میں یہ آپ بول سے رہا کیا ہوں سوال کہ پوچھا ہے نبیوں ہمارے شالش بھائی میرا پیارا بھائی شریمان, آپ سے سوال پوچھا ہے, اوپر سے آتے ہیں. آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ آپ کے لیے نبی اوپر سے آنا پڑے گا, وہ جب تک نہیں آئے گا اوپر سے آتا ہے, اللہ بنا کے بھیجتا ہے. آپ لوگ پھنس چکے ہوئے ہو, اوپر سے آتا ہے. یہ کدھر لکھا ہے قرآن میں اوپر سے آتا ہے؟ نہیں, بنا اللہ کی مرضی کے کیسے آ سکتا ہے کوئی نبی؟ بنا ایشور کی مرضی کے کوئی رشی بھی نہیں بن سکتا, چاہے جتنی مرضی تپسیا کر لے. بن سکتا ہے ایشور کی مرضی کے بغیر؟ نہیں, خیر مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتا ہے, لیکن آپ ہاں کیا تو بس ٹھیک ہے. اب آپ نبی پہ آ جائیں, اس لیے وہ آرگیومنٹ میں نے آپ کو بتایا. شالش بھائی آپ وہ آرگیومنٹ پیش نہ کریں جو سناتن دھرم یا ایشور کے اس کانسیپٹ کے اوپر بھی جائے جو رشی ہے. رشی جتنی مرضی تپسیا کرتا رہے, نہیں بن سکتا. وشوامترا جو ہے اتنی تپسیا کرتا رہا, مانے کا اس کے پاس بھیجی. میری بات سنیں, کہی گئی کتنوں کی تپسیا بھرشٹ کی گئی اس بنیاد کے اوپر کہ اوپر جانے لگے تھے. چھوڑ دیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تپسیا خراب کی گئی. ایگزامپل دے دوں آپ کو. نہیں ایگزامپل نہیں نا شلیش بھائی, آپ نے سارا شلیش بھائی سارا مزہ کرکرا ہو گیا. بڑی اچھی بات چاہ رہی تھی, اسی لیے میں آپ کو روک رہا. چلیے کریے. دیکھیں میری کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید آپ کو بری لگے, یا کیونکہ میری بڑی انارتھوڈاکس باتیں ہوں گی, میری الگ نظریہ ہے میرا, تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں غلط ہے تو آپ بول دیجئے, لیکن اس برا مت مانیے. برا ماننے کی بات نہیں ہے اس میں. نہیں برا نہیں مان رہا, میری بات برا نہیں مان رہا. الجھن اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا الگ نظریہ. الگ نہیں, غلط ہے.
الگ ہونا اور چیز ہے، غلط ہونا اور چیز ہے. ہاں تو آپ نے، بتائیے. ہاں میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ مجھے روک کر کہہ رہے تھے کہ بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، میں آپ کو جی جی. اسی وجہ سے روک رہا تھا کیونکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ کا نہیں پتا. نہیں جب آپ آپ نے مجھے یہ جملہ، بتائیے، ہاں آپ اب مجھے میں بتائیے بتانے لگا ہوں. کیسے کیسے غلط ہے. اب میں آپ کو ایک آپ چیز پھنسے ہو بتانا کہ نہیں چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ ہاں کیونکہ آپ میں، کے ختم نبوت کا کنسپٹ سے آپ پھنس چکے ہیں ہاں جو مجھے لگتا ہے. ہاں میں آپ سارا سمجھاؤں گا، سارا سمجھاؤں گا. سب سے جی پہلے بتائیے. آپ کو نبی کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ختم نبوت آئے گی. چلیے ٹھیک ہے، بتائیے. ختم نبی آتا ہے پہلے. آپ مجھے یہ بتائیے. بتائیں مثال کے طور پر شیلش بھائی، جی آپ تپسیا کرتے ہیں اور رشی بن سکتے ہیں، ایسے ہی ہے. بالکل بالکل. آپ اس کو، آپ نے کہا نا کہ ہمارے ہندوازم کے اندر نبی آ سکتا ہے. ہاں آپ نے کوئی بھی بولا نبی نا بن ہمارے سکتا ہاں ہے، کوئی کوئی بھی بھی نبی نبی بن بن سکتا ہے، سکتی ہے. کوئی بھی نبی بن سکتا ہے. آپ نے یہ ٹرم بولی، یہی بالکل. وجہ تھی جب میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کا سٹیٹس کیا ہے. آپ نبی کی ڈیوٹی بتانے لگے. ڈیوٹی میں اور سٹیٹس میں فرق ہوتا ہے. بتائیے مثال کے مجھے. طور پر، مثال کے طور چلیے پر، بتائیے. مثال کے طور پر میں آپ کے گھر آتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، ایک آدمی دیکھتا ہوں، آپ کہتا ہیں میرے یہ فادر ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں. آپ بتاتے ہیں ان کی ڈیوٹیز یہ ہے. یہ چیز فرق ہوتا ہے سٹیٹس میں اور ڈیوٹی میں. اب میں آ ہوں جاتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں ہندوازم کے اندر نبی آ سکتا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے. ہوں ہوں اچھا، اب مجھے یہ بتائیں مثال کے طور پہ آپ ہیں، اور جو آپ نے ہوں. فارمولا رکھا کہ آپ تپسیا کرتے ہیں، رشی بنتے ہیں، یعنی کہ آپ نبی، آپ کی ٹرم کے مطابق آپ نبی بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، بن گئے. اب میں اگر آپ نبی بن گئے، آپ جو بات کہتے ہیں میں اس کا انکار کر دیتا ہوں. میں ہاں. کہتا ہوں میں نہیں آپ کو مانتا، یہ جھوٹا ڈھونگی ہے، پکھنڈی ہے. کیا ہوں. میں یہ بول سکتا ہوں سناتن دھرم میں؟ ہاں ہاں بالکل بولتے ہیں، بالکل بول سکتے ایگزیکٹلی ہاں. ہیں. اس کا مطلب اب سمجھیے گا فرق. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ نبی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اسلام میں سچے نبی کے بارے میں یہ جملہ بولنا کفر ہے اور اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. یہ ہے نہیں نبی کا جب سٹیٹس. جب جب پیارے نبی، نبی اب سنیں دیکھیے، ایک منٹ سر، سنیں گے میری بات سنیں، جب کیونکہ آپ مکہ میں بول چکے، تھے تب بول لوگ چکے آپ نیچے نیچے بیٹھے، بول چکے آپ الگ، نیچے بیٹھے سنیں. آپ پنڈت جواہر لال نہرو نے 1930s کے اندر علامہ محمد اقبال کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو تھوڑے سے لبرل، تھوڑے ماڈرن مائنڈ فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تسلی، آپ نے مجھے ایک بار کہا تھا، میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، اور آپ نے کھچو کھچ چتالی، جھوٹو جھوٹ چتالی، کوڑ کباڑ کٹا مٹی، غلط انفارمیشن اسلام کی طرف تھوپنا شروع کر دی. میں چپ کر کے سنتا رہا، بونگیوں پر بونگی ماری. میں بولتا ہوں بیچ میں لچ تلنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں برا مت مانے. برا مت مانے، میرے سامنے بیٹھ کے میری برائیاں ہی کرتے جائیں، برا مت مانے. ایسے نہیں ہوتا میرا بھائی شیلش بھائی. بڑی اچھی بات چل رہی تھی، میں نے آپ کو اچھے سے سنا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے اچھے سے سنتے. جب میں کہہ چکا تھا مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا، بیچ میں بولتے ہیں افسوس کے ساتھ. جب تک شیلش بھائی یاد رکھیں، آپ مسلمانوں کے اوپر بھرم بازی کرتے ہوں گے، جہاں آپ ہوں گے وہ آپ کو سنتے ہوں گے. جب تک آپ اچھے سے سنیں گے نہیں، آپ کی غلطیاں دور نہیں ہوں گی. ورنہ آپ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں اسی طرح غلط فہمیاں لے کے چلے جائیں گے اس دنیا سے بھی. سنیں گے ہی نہیں تو سمجھنے کے لیے سننا پڑتا ہے، لچنے بیچ میں تلتے ہر تھوڑی دیر بعد. اب سنیں واپس. پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے، علامہ اقبال کو 1930s میں خط لکھے اور ان کو کہا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں، جنہوں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں، ان کے بارے میں اتنا سٹرونگ سٹانس کیوں ہے آپ کا؟ آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال نے 3 خط لکھے تھے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، ایک پمفلٹ لکھا تھا جو بعد میں کتابی شکل کے اندر شائع ہوا، ابھی PDF میں مل جائے گا. 1933 غالباً یا 30s میں کر کے کہیں لکھا تھا، اپنی آخری عمر میں. اسلام اینڈ احمدزم، اسلام اینڈ احمدزم، یہ علامہ اقبال کی وہ کتاب تھی. اس میں پنڈت جواہر لال نہرو کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ کی امپورٹنس، سگنیفیکینس اور اس کے سٹیٹس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لہذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروفٹ ہوڈ کیا ہوتی ہے، نبوت کیا ہوتی ہے. یہ اس کتاب کے اندر علامہ اقبال نے نہرو کو لکھا. یہی وجہ ہے کہ تم چونکہ نہرو پنڈت صاحب آپ پروفٹ ہوڈ کو سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے آپ کہتے ہو کہ قادیانیوں پر ہاتھ ہلکا رکھو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں انہوں نے جرم کیا کیا ہے. اب آپ کو پوائنٹ میں جب بتانا مقصد یہ تھا کہ نہرو جو پنڈت تھا، اتنا بڑا پڑھا لکھا، ہندوستان کا، کانگریس کا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اور آپ آ کے آج کہتے ہیں جی ہندو دھرم کے اندر ہر دوسرا کو نبی بن سکتا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں نبوت کا کانسیپٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں.
میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا. میں نے کہا آپ ہندوازم میں تپسیا کر کے نبی بن سکتے ہیں؟ آپ نے کہا بن سکتے ہیں. سب سے بڑا بلنڈر ہی یہاں تھا. اسلام میں نبوت کے کانسیپٹ کی بیس یہ ہے کہ وہ اکتسابی نہیں ہے، استفائی ہے. آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. یو کین ناٹ ایور ارن پروفٹ ہوڈ. دس از دا فلسفی آف پروفٹ ہوڈ. نبوت کبھی بھی ارن نہیں کی جا سکتی. ارن اس کا مطلب کیا ہے؟ نبوت تپسیا، کشٹ، ریاضت، عبادت اور غاروں میں جا کے پوجا کر کے کوئی نبی بننا چاہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے. اسلام میں نبی خالصتاً اللہ کی عطا ہوتی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ تپسیا کر رہا ہوں، میں نے کشٹ کیا ہے تو میں نبی بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ جملہ بول رہے تھے نا، کیوں میں روک رہا تھا آپ کو؟ آپ سمجھ رہے تھے عامر بات ٹوک رہا ہے، انٹرپٹ کر رہا ہے. اس لیے کر رہا تھا کہ پتا کچھ بھی نہیں اور تڑ 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 تڑ. تو میں ویلا نہیں بیٹھا کہ میں بونگیاں سنوں. کہ جب کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ کا پتہ ہی نہیں، پہلا بلنڈر یہ تھا کہ جب آپ نے کہا ہندوازم کے اندر کوئی بھی نبی بن سکتا ہے، آپ کو پھر پتہ ہی نہیں نبی کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکین، آج کے مشرکین بھی، یہ شالاش بھی مشرک میں تھا نا، مورتی پوجا. قرآن میں لکھا ہوا ہے مشرکین اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، کہ کیا ان دو وادیوں کے اندر قریش میں اللہ کو صرف یہی بندہ ملا ہے، جبکہ اتنے اتنے بڑے عالم فاضل تپسیا کرنے والے لوگ ہم. ایک منٹ ذرا رکنا. اچھا آواز آ رہی میری جی؟ ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلا یہ ہے، مشرکین مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کیا اللہ کو ان دو گھاٹیوں کے بیچ میں کوئی اعلیٰ شخص نہیں ملا تھا قریش میں سے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، جبکہ ہم میں فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، اتنی تپسیا، اتنے کشٹ کرنے والا، ان کو نہیں چنا، ان کو چن لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کہا آیت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اے اللہ کے رسول ان سے کہیں کہ نبوت کوئی من مرضی کا سودا نہیں ہے کہ تجدیں پڑھنا شروع کر دو، چلے کاٹنا شروع کر دو تو میں تمہیں نبی بنا دوں گا. نبی الخالص اللہ کا استفا ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ وستفی، ان اللہ یستفی من الملائکتی والرجالی. اللہ تعالیٰ چنتا ہے ملائکہ میں سے اور انسانوں مردوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول. تو رسالت کا پہلا کانسیپٹ اسلام کے اندر یہ ہے کہ یہ استفائی ہوتا ہے، اکتسابی نہیں. یعنی یہ اللہ کا ہبہ ہوتا ہے، اللہ کا وہبی ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ اٹھ کے میں چلا کٹو دے بن جائے. پہلا بلنڈر آپ کا یہ تھا نبوت کے بارے میں. یہ میں نے اس لیے علامہ اقبال کا حوالہ دیا تھا کہ کئی ہندو اس بات کو سمجھ جائیں کہ نہرو کو بھی کوئی نہیں پتا تھا کہ نبوت کا کانسیپٹ کیا ہے، اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے نبی کیوں نہیں بن سکتا. کیا اعتراض ہے اگر مرزا قادری نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اسلام کو کیا ٹینشن پڑ گئی ہے؟ کیونکہ آپ میں نبوت کا کانسیپٹ کرپٹ ہو چکا ہوا ہے، آپ نے ان کو اوتار بنا لیا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ نبوت کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بلنڈر آپ کا یہ تھا کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، میں نے آپ کو یہ چیز کہی کہ 1 منٹ کے لیے شالاش صاحب آپ یہ سوچیں کہ آپ تپسیا کرتے ہیں اور آپ ہندوؤں میں نبی بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل بن جاؤں گا. میں نے کہا میں اگر بینگ اے ہندو، نعوذ باللہ، اتنا بیوقوف اللہ مجھے کبھی نہ بنائے، نعوذ باللہ، اگر میں بینگ اے ہندو آپ کو جو ہندوؤں کے نبی بنے ہیں آپ کو بولوں کہ یہ پکھنڈی یا جھوٹا ہے، میں نہیں تجھے مانتا، وشواس کرتا، تو کیا میں نرک میں جاؤں گا سورگ میں جاؤں گا؟ تو آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کا دوسرا بلنڈر تھا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اسلام میں جب آپ اللہ کی طرف سے سچے نبی کو مان لیتے ہیں نا کہ وہ نبی سچا ہے، اس کے بعد اس کا انکار کرنا کفر ہے اور جہنم میں لے کے جاتا ہے. یہ ہے اسلام میں کسی رسول کی، کسی نبی کی جو جنون ہو، تکفیر کرنا، اس کی نفی کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے انبیاء کا انکار کر دیا ہے.
یہی وجہ ہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کو سچا اور ان پر ایمان رکھتا ہے. ہم کسی ایک کی بھی تکفیر، یہ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں، ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی، ہمارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی، ہمارے نزدیک جتنے انبیاء سچے رسول گزرے ہیں ان کی گستاخی ایسے ہی جرم اور کفر ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. یہ ہے فرق. اب آپ کو پتہ ہی نہیں. ہمارے نزدیک نبی کا انکار کرنا بے عینی ہی ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کا انکار کر دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو جس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. شیلش بھائی، اتنی بڑی بھونگی مارنے سے پہلے اسلام کے کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ کو سمجھ لیں کہ ہم نبی کہتے کسے ہیں اور نبی ہوتا کیا ہے. ایک چیز. دوسری چیز سمجھ لیں، آپ نے کہا نبی کہتے ہیں جو خبر دیتا ہو. کیسی خبر دیتا ہو؟ ایسی خبر جس کا انکار کیا جا سکے؟ نہیں. نبی کی بات پر سمعنا و اطعنا کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تیرے لفظوں، تیرے احکامات اور تیری تعلیمات کے اوپر سر تسلیم خم نہ کر لیں. یہ تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو تمہارے ہندوؤں کے جو اپنی طرف سے سو کالڈ نبی، تمہارے ہندوؤں نے تو ایڈم سیکر کو بھی نبی بنایا ہوا ہے. اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں تو اپنے جیبی میں رکھو، اپنی بوجی میں رکھو. اس طرح کے نہیں ہم مانتے. اٹ پٹو تو نبی نکل آتا ہے تمہارے پاس سے. شان والے ہوتے ہیں، مان والے ہوتے ہیں، جلال والے ہوتے ہیں، ہاں حسن اور کمال والے ہوتے ہیں. کچھا پہن کر کیمرے کے آگے بیٹھنے والے نہیں ہوتے. ایک چیز اوپر سے آتے ہیں جی. قرآن کی آیت پوچھی کوئی نہیں پتا. اوپر سے کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے یہ مشرکین تم سے کہتے ہیں. اب نبوت کا کانسیپٹ سمجھانا پڑ رہا ہے ان کو. ویسے حقیقت آپ کو بتاؤں، میں نے تو علامہ اقبال کی مثال ہندوستان کے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دی، نہرو کی اور اقبال کی. میرے چینل پہ ویڈیو پڑی ہے علامہ اقبال کی اور نہرو کی اسلام اینڈ احمدازم کے اوپر. آواز حق آفیشیل پر پیچھے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، پتہ نہیں، میں نے پرائیویٹ کی ہوئی ہے، پبلک ہے، دیکھ لیں. 2 سال پرانی ہے ویڈیو، میں نے رکھی تھی اس پہ. وہ اسی کانسیپٹ کو ڈیل کرتی ہے، مگر میں اس سے پیچھے لے جاتا ہوں. 456 ہجری کے غالباً متوفہ ہیں ابن حزم الاندلسی القرطبی. اس وقت جو غرناطہ تھا یا قرطبہ تھا، اس کورڈوبا جو اس وقت اسپین کے انڈر آتا تھا، وہاں کے ایک بہت بڑے امام ہیں ابن حزم. انہوں نے کتاب لکھی ہے الملل والنحل، یعنی کلاسک ٹائمز کے اندر ہیں، ہسٹری کے اندر پرانے ٹائمز میں اسلامک اسکالر مانے جاتے ہیں. اور ایک کتاب لکھی کہ الملل والنحل، اس میں ایک انہوں نے چیپٹر باندھا ہے براہمین. براہمین سے انہوں نے کیا باندھا ہے؟ الہنود، یعنی برہمن وادی. برہمن وادی سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اسپین میں رہنے والے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ہندوستان میں برہمن واد چلتا ہے، برہمنزم. یہ ویدک کلچر یا ہندو کلچر یا سناتنی نہیں ہے، یہ برہمن وادی ہیں. تو ابن حزم نے بھی اس کے اندر ایک ٹائٹل باندھا ہے عربی زبان میں براہمین. وہ کہتے ہیں جو برہمن وادی ہیں ان کے ہاں بھی نبوت کا کانسیپٹ کرپٹ ہو چکا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبوت کیا ہے. اتنے پہلے حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت بھی ابن حزم نے لکھا کہ ہندوؤں کو یہ تصور سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ پروفیٹہڈ ہے کیا، نبوت کیا ہے. ان کو نہیں پتا. ابھی انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر اور پہ ایکسپلین کیا ہے. اب آ جاتے ہیں واپس. آپ نے کہا جی اوپر سے آتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پر دعائیں. ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ایک جگہ پر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے رسول بھیج. اب اس وقت بھی مشرکین مکہ تھے. ان مشرکین مکہ نے کہنا شروع کیا کہ یار یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہوتے؟ فرشتے بھی تو نظر آئے نا جو رسول بن کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر زمین میں فرشتوں نے رہنا ہوتا تو میں فرشتوں کو بھیجتا رسول بنا کے. جنہوں نے رہنا ہے انہی کو بھیجا ہے.
اس کا مطلب ہے انہی میں سے انتخاب کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انتخاب کا کرائٹیریا یا منتخب کرنے کا طریقہ یا منتخب کرنے والا شخص یا جس کو منتخب کیا جا رہا ہے، انتخاب کیا جا رہا ہے، اس کا کرائٹیریا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی نبی کی صداقت اس کی تعلیمات یا اس کی گزاری ہوئی زندگی ہوتی ہے. لقد لبثت فیکم عمرا، ہر نبی آتا تھا قرآن میں اللہ نے کہا ہے، وہ کہتا تھا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، بتاؤ تو صحیح مجھ میں کوئی برائی پائی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتا تھا، اپنے آپ کو چیلنج پہ رکھتا تھا کہ پرکھو میری تعلیمات کو، پرکھو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ. اچھا اب آ جاتے ہیں جی آپ ختم نبوت کر کے پھنس گئے ہو. بہت اچھے. ہر وقت اس کشمکش میں رہنا کہ کوئی نیا نبی آ جائے گا تو پھر آزمائش میں پڑ جائیں گے کہ آیا سچا ہے جھوٹا ہے، معجزے، کرامت، تعلیم، شریعت. اس آزمائش میں پڑنا زیادہ آسان ہے یا ایک پیغمبر رحمت للعالمین آ کر اس بار اور بوجھ سے امت کو آنے والی قیامت تک کے لیے آزاد کر دے اور ایک ایسا شاہکار دے کے جائے شریعت کا کہ جو رہتی دنیا تک قائم ہو سکے؟ یہ بہتر ہے یا ہر نئے سال ہندوؤں کی طرح ہر پکھنڈی بابا کا انتظار کیا جائے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ہندوازم کے تباہ ہونے کی بڑی وجہ میں سے یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کے تصور کو چھوڑ دیا اور گلی کوچے میں 2 ٹکے کے پنڈتوں، سنتوں، بابوں، جوگیوں، یوگیوں، سادھوؤں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اور انہوں نے جس طرح چاہا ان کو لوٹا. اسلام کا خاصہ یہ تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی نسبت سے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑتا تھا، رسی کو مضبوط کرواتا تھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامنا. اور رسی کس نے تھموائی؟ انبیاء نے. اب کمال یہ تھا کہ ہندوازم کا حال یہ بنا، کہتے ہیں جی ہمارا ہر گلی سے ہندو نبی بن کے اٹھ سکتا ہے. تو یہی حال ہے نا تمہارا، بیڑا غرق بھی یہی ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے بیڑا غرق کی؟ دھرم کا تیا پانچا ہو گیا، ٹگے ٹوکری ہو گیا، کٹوروں میں جو ہے نا وہ دال بٹ رہی ہے، لوٹوں میں پانی پی رہے ہو، گوبر موتر کھا رہے ہو. تو کیا فائدہ اس تعلق کا ایشور کے ساتھ جس میں نہ کوئی تعلیم، نہ اخلاقیات، نہ کوئی وقار، نہ کوئی احترام، نہ کوئی سوسائٹی، کوئی چیز. اب کیا حالت ہے؟ اور اگر کہو کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. ہاں وہ کوئی علیحدہ نہیں ہے. ہاں کسی ہندو کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ اگر ہندو سوسائٹی کا زوال دکھاتے ہو تو مسلمانوں کو بھی تو جوتے پڑ رہے ہیں نا دنیا میں، تو ان کو جوتے بھی اسی لیے پڑ رہے ہیں کہ تمہارے طریقے پر چل پڑے، اس لیے نہیں کہ نبی کے ساتھ سگے ہیں. نبی کا طریقہ چھوڑا تو جوتے پڑے ہیں. یہی تو ہم بتا رہے ہیں، یہ ہے حقیقت. تو میرا بھائی اس فرق کو سمجھے. اب آ جاتے ہیں کہ ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنا ہے جو فرسٹ تھی. اگر وہیں رک جاتے تو مجھے اس جواب کو اتنا لمبا لے کر چلنا نہ پڑتا. اگر وہیں میں آپ کو روک کے اس وقت سمجھاتا، چونکہ آپ نے اس بھاشن کے اندر کھچ اور گند اتنا ڈال دیا ہے. شیلش بھائی میں क्षमा چاہتا ہوں، مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا. میں نے آپ کو عزت سے سنا اور آپ کی بلنڈرز اور بونگیوں کو خاموشی سے میں دل پہ پتھر رکھ کے سنتا رہا. آپ اپنی فلاسفر صاحب، سوڈو انٹلیکچوئل صاحب جھاڑتے رہے، میں سنتا رہا اس امید کے ساتھ، اس آشا کے ساتھ کہ آپ میری بات سننے کا پریاس کریں گے. مگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ سہن شکتی نہیں تھی، فٹافٹ نشٹ ہو گئی. تو اب پھر آپ کو بٹھا کے سنانا پڑ رہا ہے. آپ کا سب سے بڑا بلنڈر مس انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اسلام میں نبی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا یا کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ بات کرے. جب میں نے آپ سے کہا کہ ویداز کیسے آئی ہیں، آپ نے خود مانا رشیوں کے ذریعے. میرا سوال تھا کہ کیوں رشی ہر دوسرے سادھارن منشیہ کو، ہندو کو، سناتنی کو کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اس کے لیے ایک پراپر سٹیٹس اور ڈیوٹی چاہیے تھی. اسی طریقے سے قرآن یا شریعت کے احکامات ہر دوسرے للو پنجو بندے کو نہیں دیے جا سکتے تھے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ ایک سونے کا قیمتی مرتبان ہو اور آپ کے گھر میں 5 بچے ہوں اور آپ نے وہ مرتبان اپنے دوست کو باہر گیٹ پر پہنچانا ہو. آپ ان 5 بچوں میں سے کس بچے کو وہ سونے کا ایسا مرتبان دو گے جو گر گیا تو ٹوٹ سکتا ہے، سونا تو نہیں ٹوٹتا، یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کانچ کا کر لو مثال کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو کانچ کا ایک بڑا قیمتی مرتبان ہو، ٹھیک ہے، ایک باؤل ہو جو گھر کے باہر گیٹ پر کھڑا اپنے دوست کو پہنچانا ہے، تو ان 5 بچوں میں سے کس کو دو گے؟ کس کو پکڑاؤ گے؟ جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا.
کیونکہ وہی اس کو سنبھال کر لے کر جا سکتا ہے بنا کسی نقصان کے اور بنا اس کانچ کے ٹوٹے، اور اس قیمتی مرتبان کو شیشے کے آپ کے دوست کو پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت اور پاکیزہ شریعت کو ان سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ پوری حفاظت کے ساتھ اس امانت کو اللہ کے بندوں کے پاس پہنچا سکیں، تاکہ راز مل سکے ان کو اور تعلق قائم ہو سکے۔ انبیاء کے علاوہ، سب سے ٹاپ انٹلیکچوئلز کے علاوہ، سمجھدار لوگوں کے علاوہ یہ چیز کسی کو دی نہیں جا سکتی تھی۔ بچوں کا کھیل نہیں تھا، تم لوگوں نے دی ہے نا سناتن دھرم کی شریعت کی باغ عام سنت سادھوؤں کے ہاتھ، کیا بنا؟ چون چون کا مربع، کھچڑی، وہ بھی باسی۔ بائبل کا کیا حال ہوا؟ تماشا لگ گیا نا؟ کیا اسلام کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہتے تھے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا اللہ ڈائریکٹ کسی انسان کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کسی تعلق کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے قرآن کے اندر بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے اللہ کے رسول، میرے بندے آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ہماری بات سنتا ہے؟ کیا ہم اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یعنی اللہ کے رسول نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کہا ان کو جواب دیں، ان کو بتائیں کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ نحن اقرب منکم من حبل الورید، نحن اقرب الیکم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ، کون ہے جو مضطرب دل کو سکون بخشتا ہے، اس کی پکار سنتا ہے۔ لا کاشف الا اللہ، کسی چیز کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ یجیب المضطر، سمیع الدعاء، پکار کو سننے والا ہے۔ لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک کے قریب ہے۔ بھائی نے کمنٹ کر دیا، تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اقرا کی آخری، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر میرے قریب آ جا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کا کلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا اور وہاں نبی نہیں کہا۔ کمال کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، کاش ہندوؤں نے اسلام کو پڑھا تو ہوتا، کانسیپٹ آف پروفٹ کو پڑھا تو ہوتا۔ میں نے 2 پروگرام کیے ہیں فتنہ انکار حدیث، اسی چینل آواز حق لائیو پر پڑھے ہیں، 2 ایپیسوڈ ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ کے اندر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ بشر کے ساتھ کن 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے، اس کا کمیونیکیشن ٹیکنیک کیا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے دل میں خفی اشارہ، جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہر انسان کو کرتا ہے، یہی اس کا کمیونیکیشن کی اسکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں اچھا خیال آتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری ہدایت فرمائی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی ولولا ہدانا اللہ لہذا۔ اللہ تیری تعریف کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نے سکھایا نا، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہماری رہنمائی فرمائی، ورنہ واللہ ہمیں تو نہ پتا تھا کہ اس چیز کی طرف کیسے جائیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر نفس کے اندر الہام کر دیا ہے اس کی برائیاں اور اس کی اچھائیاں۔ تو یہ اللہ کا کلام کرنے کا طریقہ ہے، اور کیا ہے؟ اور اللہ کیسے بات کرتے ہیں؟ ہمارے ایک بڑے شاندار اسپیکر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو، اور چاہتے ہو اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھ لو۔ یہ ہے اسلام کا کمیونیکیشن پیٹرن۔ ہمیں جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا، ہمیں مورتیوں کے سامنے بیٹھنا نہیں پڑتا، ہمیں پتھروں اور آگ کے سامنے نہیں بیٹھنا پڑتا، ہم جہاں چاہیں جنوباً وقیاماً وقعوداً۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن کے اندر کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے جنب یعنی اپنے پہلو پہ اٹھ کر، لیٹ کر، بیٹھ کر ہم اللہ کی ذات کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی اللہ بات نہیں کرتا، اذکروا اللہ فاذکرکم، اذکرونی فاذکرکم۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرتے رہو، میرا انکار نہ کرنا۔ کہتے ہیں جی اسلام میں اللہ بات نہیں کرتا ہر انسان سے۔ تمہیں خبر کیا ہے؟ تم نے کبھی الہی اشاروں کو سمجھا ہے؟ کیا تم نے ربانی اسرار اور رموز کو سمجھا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے
ان خفی اشاروں کو سمجھا ہے جو وہ انسان کی ہدایت کے لیے دیتے ہیں؟ وہ کون ہے جو مضطرب دل اور بھٹکے ہوئے دل کو راہ دکھاتا ہے، اس کو اطمینان دیتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کیسے بات کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو، اللہ پر توکل رکھو، تمہارے دل کو اطمینان دیتا کون ہے؟ اگر وہ سنتا نہیں اور جواب دیتا نہیں تو اطمینان کیسے ملتا ہے؟ ہاں، یہ ہے کمال، مگر اس کے لیے چاہیے عقل. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ سناتن دھرم، اسی لیے میں نے روکا تھا سٹارٹ میں